اور جس دن خلیل منزل والے ایک قوی عقل لاٹ سسکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی تو رہ جاتی۔ خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے، حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے۔ میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے خلاف ہوں۔ بہرحال یہ اپنے ظرف اور ذوق کا سوال ہے جسے مجھے فی الحال کوئی سروکار نہیں۔ کہہ یہ رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے۔ آخر ایک دن اس نے ہماری بقاولی سیاہ مینار کا مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ رات بھر اپنی تقریر کی ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو۔ ملاقات کی رودار درج ذیل ہے۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں دڑبے والے مکان میں رہتا ہوں۔ بولے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا، کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرمایا، اطلاع کا شکریہ، دائیں یا بائیں؟ حافظے پر بہت زور دیا مگر کچھ یاد نہ رہا آیا کہ کون سی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کہنے لگے، آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ مگر یہ غلط بات ہے۔ میں نے اصل واقعے کی طرف توجہ دلائی۔ جی ہاں، صریحاً غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ کی مرغی دوغلی ہے اور آپ کا مرغا راج ہنس ہے۔ میں نے بات کاٹی۔ تڑپ کر بولے، آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، ملک تک کیوں جاتے ہیں ذرا دم لے کر؟ لیکن قبلہ اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغی ہمارے یہاں آئی کیوں؟ آخر جانور ہی تو ہے، انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے۔ میں نے سمجھایا۔ ارشاد ہوا، آپ اپنی پدمنی کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ پر غلاف چڑھانے سے رہا۔ غرض کہ جب ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی، اسی طرح اپنی رہی سہی اوقات خراب کرائی۔